اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ میلاد کے عنوان سے یا مولود کہہ لیجئے، مولود شریف یا میلاد شریف کے عنوان سے قرآن مجید کی اگر اس آیت کو پیش نظر رکھیں، یہ ایک ٹکڑا ہے آیت کا، تو اس سے بڑی ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر، اس لیے کہ ان میں اپنے پسندیدہ ترین اور عظیم ترین رسول کو مبعوث فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت کو احسان جتلا کر اور احسان کا اظہار کر کے پھر بیان فرمایا۔ یہ بات بڑی معنی خیز اور قابل توجہ۔ اللہ جب ایسی بات فرمائے، اللہ کی طرف سے جو بات بھی فرمائی جائے، اس کی عظمت و معنویت کے کیا کہنے، اور وہ چیز، وہ واقعہ اور وہ موقع کتنا اہم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان خاص فرمایا اور اسے احسان فرما کے جتلایا کہ یہ تمہارے لیے بڑی نعمت کی بات ہے اور میرا بڑا تم پر احسان ہے۔ اس کو جتلا دیا۔ ہم جس چیز کو اہم سمجھتے ہیں اس کو جتلاتے ہیں اور اس کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ انسان کی بھی عادت یہی ہے، جو چیز اہم ہوتی ہے اسے جتلایا جاتا ہے، اور پھر ہمارا اہم یا ہمارا جتلانا وہ زیادہ بندگی کے اوصاف سے متصف ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ لیکن اللہ جو الہ العالمین ہے اور جو احکم الحاکم ہے، اس کا احسان اور پھر اس کو جتلانا، یہ پھر اس کی شان سے سمجھا جائے گا۔ تو اب پورے قرآن پر نظر رکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں، اپنی تمام نعمتوں میں اور اپنے تمام انعامات میں جس چیز کو اس انداز سے بیان کیا ہے اور جس کو جتلانے کے طور پر ہمارے لیے اس نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ میں نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے، جتلا کر جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور بیان فرمایا وہ صرف ایک ہی بات۔ اس نے اپنے احسانات کا ذکر تو جا بجا فرمایا، لیکن اس کو جتلا کر جو بیان کیا ہے یہ صرف ایک ہی مقام پر، اور وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، حضور کی آمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ آپ کی تشریف آوری سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے، آپ کی آمد سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کی ولادت بسعادت سے بڑا کوئی عنوان نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ اسی چیز کو میلاد کہتے ہیں۔ میلاد جو ذکر ہوتا ہے اور جس کو منایا جاتا ہے، جس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس کا ہم اہتمام کرتے ہیں،
اس کا بنیادی اور بیسک عنوان بس یہی تو ہے کہ حضور کی تشریف آوری، دنیا میں جلوہ گری، آپ کی تشریف آوری، آپ کی آمد، آپ کی بعثت، اس چیز کو ہم ہائی لائٹ کریں، اس کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ تو دیکھیے نا، یہ تھیم مل رہی ہے نا قرآن کی تھیم سے، ایک ہی ہو گئی نا بات۔ قرآن پاک نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا، قرآن پاک نے بھی اس کو اجاگر کیا، اور اس پہ احسان جتلانے کی بات قرآن نے بیان فرمائی، اور اسی کو ہم آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نام میلاد ہے۔ اگر میلاد کو ہم مختلف اسپیکٹس سے سمجھنا چاہیں تو میں اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا تاکہ لوگوں کے اشکالات بھی دور ہو جائیں، اعتراضات بھی دور ہو جائیں، اور ہماری اصلاح بھی ہو جائے، اور ہمارے سمجھنے میں کہیں قصور ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ کچھ لوگوں کے تو اعتراضات ہوتے ہیں، اشکالات ہوتے ہیں، وہ مسئلہ ہے، اس کو بھی ہم ڈیل کریں گے۔ اور کچھ لوگوں کے کو سمجھنے میں پیچیدگی ہے کہ وہ صحیح سے اس چیز حقیقت کو سمجھتے نہیں، مانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، تو یہ بھی اہم مسئلہ ہے، اس کی بھی میں چاہوں گا کہ وضاحت ہو۔ اور کچھ لوگوں کا طریقہ کار جو ہے اس حوالے سے کہ اب اس کو سیلیبریٹ کرنے کا انداز کیا ہو، طریقہ کیا ہو، تو یہ 3-4 باتیں پیش نظر ہیں۔ تو میلاد جو ہے وہ ایک تو اس کی حقیقت اور ماہیت ہے، حقیقت و ماہیت یا حقیقت و مقصدیت، اس کو آپ سامنے رکھیں، اس کو فوکس کریں۔ میلاد شریف کی حقیقت و مقصدیت یہ کیا ہے، اور ایک جو ہے اس کا طریقہ کار کہ اب اس کو ہم اس حقیقت و ماہیت کو سامنے رکھ کر اس کا اظہار کیسے کریں، اس کا وے آف ایکسپریشن کیا ہو، اس کو ہم کیسے منائیں اور کیسے اس کو برتیں اور نبھائیں اور اس کو کس طرح ایکسپریس کریں، یہ کیا چیز ہو، اس کے بھی کچھ اصول اور حدود ہیں یا اس میں کوئی پابندی نہیں، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز، آخری بات جو ہے وہ یہ ہے اس میں کہ اس کا پیغام کیا ہے، میلاد کا پیغام ہمارے لیے اس میں تعلیم اور پیغام کی کیا چیز ہے، تو میں اس پر انشاءاللہ اپنی گفتگو کنکلوڈ کروں گا۔ پہلی چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے اس کی حقیقت اور اس کی مقصدیت۔ یہ میلاد جو ہے اس کی حقیقت و مقصدیت، وہ اگر آپ سمجھنا چاہیں کچھ موٹے موٹے عنوانات کی صورت میں تو وہ صرف یہ ہے، پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کی جو سینٹرل جو اس کی پوزیشن ہے یا اس کی جو سینٹریسٹی ہے، جو اس کی جو مرکزیت ہے، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور جس چیز کی مرکزیت اور سینٹریسٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو تو آپ اس سے کم از کم جوہری طور پر، بنیادی طور پر تو اختلاف نہیں کر سکتے، کوئی بھی مسلمان اس سے اختلاف، کیونکہ اس کی بنیاد واضح ہے، اس کی نسبت سب پر آشکارا ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ اور یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے اور ایک ایسا عنوان ہے کہ جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کی مرکزیت کو ہی ہائی لائٹ کرتا ہے، جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، کسی اور کی شراکت اس میں تصور بھی نہیں ہے، یہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہے۔ اچھا، اور جب یہ اس کا مرکز، اس کی بنیاد آپ کی ذات ہے، تو میلاد کا مقصد واضح ہو جانا چاہیے کہ میلاد کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ حضور پر جو ایمان ہے یہ مضبوط ہو جائے۔ میلاد جو ہے وہ اس لیے اس کو رکھا جاتا ہے، اس کو منایا جاتا ہے، اس کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہمارا ایمان ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ اور یہ بات، اس میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے وہ بہرحال اسلام کی بنیاد ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم توحید، رسالت اور آخرت، اور آپ پر ایمان کی شان
ہم جانتے ہیں کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آپ پر ایمان تو وہ ایمان ہے کہ ایمان خود کہتا ہے کہ جس پہ ایمان لائے ہو وہ میری جان اور میری روح ہے اور میری اسپرٹ ہے، وہی ہستی، وہی شخصیت۔ ایمان جس کا خود طواف کر رہا ہے اس ذات سے ایمان کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ تو میلاد جو ہے یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک عمل، یہ مقصد ہے اس کا۔ اور اسی طریقے سے آپ کی محبت کا جو مادہ ہے اس مادے کو فروغ دینا اس کے بنیادی مقاصد میں سے، اس کی حقیقت میں داخل ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ اس پر میلاد مشتمل ہے۔ باقی جو کچھ ہے وہ صورت و شکل ہے، جو روح ہے وہ یہ ہے، روح عین ایمان ہے، یعنی آپ پر ایمان یہ مضبوط ہو، آپ کی محبت کا عنصر جو ہے وہ پروان چڑھے۔ اور ظاہر سی بات ہے آپ کسی کا ذکر جب کرتے ہو، کسی کا دن مناتے ہو، حتیٰ کہ بچے کی سالگرہ مناتے ہو، تو اس سے بچے کی نفرت بڑھتی ہے یا محبت بڑھتی ہے؟ جب کوئی آپ سیلیبریشن کرتے ہیں، بچے کی بھی سالگرہ مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، کوئی بھی خوشی کرتے، اس سے محبت بڑھتی ہے یا نفرت بڑھتی ہے؟ تو میلاد جو ہے جب اس کا ذکر ہوگا، اس کو سیلیبریٹ کریں گے، اسے منائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی، نفرت نہیں بڑھے گی، محبت بڑھے گی۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے میلاد، ٹھیک ہے؟ ایمان بالرسالت کا نام ہے میلاد، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے میلاد۔ اور تیسری چیز یہ ہے میلاد کی حقیقت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام اور تعظیم یہ ہمارے دلوں میں اور راسخ ہو جائے، کہ جب کسی کا نام ہمیں چھایا ہوا نظر آتا ہے نا، کسی کا نام چھایا ہوا اور پھیلا ہوا، تو لا محالہ اس کا ادب دل میں ضرور بڑھتا ہے، ضرور بڑھتا ہے۔ جتنا نام چھایا ہوا فضا میں نظر آتا ہے، جتنی گونج سنائی دیتی ہے نا، جتنا اس کے آثار کسی کے نظر آتے، اتنا اس کا ادب اور احترام، یعنی اس کا روب طاری ہوتا ہے، اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اذان میں جو پوری دنیا میں دی جاتی ہے، اذان کے اندر جو کہ توحید کا اعلان ہے، اب یہ ذرا میلاد کو اس طرح بھی سمجھیے، اذان کیا ہے؟ توحید کا اعلان ہے۔ اذان کیا ہے؟ نماز کی قول ہے۔ اذان کیا ہے؟ اسلام کا ایک شعار ہے۔ اذان کیا ہے؟ اللہ سے ملنے اور رابطے کا اہتمام ہے کہ آ جاؤ، خدا سے ملاقات کا وقت آ گیا، یہی ہے نا اذان۔ مگر اس اذان میں بھی اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میری توحید تو بیان ہو مگر محمد الرسول اللہ کی شان رہ جائے، اس کا ذکر نہ ہو۔ لہذا جہاں اللہ کی توحید ہے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حضور کا ذکر بھی۔ جہاں اللہ نے اپنا نام بلند فرمایا ہے وہیں اپنے حبیب کا نام بھی ساتھ این اس موقع پہ بیان فرمایا کہ جہاں انسان اب بندگی کی حالت میں جا رہا ہے اور خدا سے ملنے جا رہا ہے، تو جب خدائے بزرگ و برتر اپنی ملاقات کے وقت اپنے رسول کو بھولنے کی اجازت نہیں دیتا، تو پھر کائنات میں اور کون سا کام ہے جس میں رسول کو بھلا دیا جائے؟ جب اللہ ہے اپنی بندگی میں، اپنی عبادت میں، اپنی توحید کے اعلان میں، اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں آنے کے لیے کال دلواتا ہے اور بلاتا ہے، تو اس وقت وہ رسول کو ہمارے سامنے رکھتا اور ان کی محبت کا، ان کے ذکر کا اور ان کی تعظیم و ادب کا اظہار کرواتا ہے، تو پھر اور کون سا موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جا سکے؟ کوئی موقع ایسا نہیں۔ لہذا ان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا۔ تو یہ اذان میں یہ جو اظہار ہے محمد الرسول اللہ کا، یہ آپ کے ادب و احترام کو بڑھا رہا ہے۔ تو میلاد ظاہر سی بات ہے کہ ویسے کہ میں نے کہا کہ آپ میلاد کا سینٹرل موضوع آپ ہی کی ذات ہے، بنیاد آپ ہیں، تو اس سے بھی آپ کا ادب اور احترام وہ عام ہوگا۔ تو تین باتیں ہو گئی نا۔ میلاد کی حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان یہ مضبوط
ہو، دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ عام ہو، اور تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام یہ راسخ ہو جائے، یہ پھیل جائے۔ جب یہ تین چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو اطاعت و پیروی خود بخود ہمارے اندر سے پھوٹنے لگے گی، ہمارے اندر بھی اطاعت و پیروی کا جذبہ خود بخود بڑھے گا، ان کی غلامی میں رہنے اور مر مٹنے کا جذبہ و احساس ہمیشہ فریش رہے گا اور ہمیشہ پائیدار رہے گا۔ یہ ہے میرا۔ اب مجھے بتائیے، اگر میلاد ان حقیقتوں پہ کھڑا ہے اور انہی حقیقتوں پہ کھڑا ہے، اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مقصد، کیونکہ یہ امت، اب میں ذرا اس پہلو سے بھی آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ امت کسی باطل و فاسد حقیقت پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، یہ بات لوگ سمجھ لیں۔ یہ جو آج آ جاتے ہیں نا امت کو بائی پاس کرنے کے لیے اور سارے بزرگوں کو نگیٹ کر کے خود چھلانگ مار کے ڈائریکٹ رابطے کرنے کے لیے، اور سمجھتے ہیں کہ اس 1500 سالہ یا 1000 سالہ اس ہسٹری اور تاریخ میں اسلام کو ہم نے سمجھا، باقی کسی نے نہیں سمجھا، اور جو بزرگوں کو اور ان کی کتابوں کو اور اس پوری ہماری جو آج تک کی علمی میراث ہے، اس کو اس طریقے سے دھتکار دیتے ہیں جیسے آدمی اپنی جوتی چٹک کے اتار دیتا ہے۔ یہ جو رویہ ہے یہ بڑا ہی ناعاقبت اندیشانہ رویہ اور انتہائی خطرناک و مہلک رویہ، جس نے گمراہی کی ایسی دلدلیں پیدا کی ہیں کہ جس سے یہ امت کبھی نکل نہیں سکے گی۔ یہ کام پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ آج یہ جو رہتے ہیں اس میں دراصل ایک گنا بے باکی و گستاخی کا عنصر ہے کہ سارے علمی مواد کو اور پوری اپسٹیم کو اٹھا کے پھینک دینا کہ یہ سب غلط تھا، قرآن حدیث میں یہ نہیں ہے اور وہ نہیں۔ تو اب میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن و حدیث کے علاوہ اور کسی حق و سچ کے علاوہ یہ امت کس چیز پہ کھڑی نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ اس امت کی شان ہے، یہ اس امت کی کنسنسس کی شان ہے، یہ اس امت کا احترام ہے۔ امت کیا ہے؟ امت صرف اتنی نہیں ہے کہ فلسطین کا جھنڈا اٹھا لیا یا کشمیر کا نعرہ لگا دیا۔ امت صرف یہ نہیں ہے۔ آج امت صرف یہ سمجھ لی گئی ہے کہ فلسطین کا جھنڈا اٹھاؤ، کشمیر کا نعرہ لگاؤ اور اس کے بعد بس آگے سب جو کچھ ہے اس کو ٹھکرا دو، جھٹلا دو، اٹھا کے پھینک دو۔ ہماری نظر میں کوئی بھائی یہ امت وہاں سے شروع ہو کے یہاں ختم ہوگی، یا یہاں سے شروع ہو کے وہاں ختم ہوگی۔ اگر فلسطین کا ایشو اور کشمیر کا معاملہ اور دنیا میں امت کے مسائل ہمارے لیے اہم ہیں، بے شک ہیں اور ہونے چاہیے، تو یہ جو پوری اپسٹیم ہے ہماری، پورا علمی ورثہ ہے اور جو روایت ہے اور امت کے بڑے بڑے امام ائمہ اور بزرگان ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ انہی کی بنیاد پہ کھڑے ہو کر ہم آج کشمیر و فلسطین کی بات کر سکتے ہیں، اسی بنیاد پہ کھڑے ہو کے ہم کشمیر و فلسطین کی بات کر سکتے ہیں۔ تو امت جو ہے وہ کبھی بھی ناحق کے اوپر قائم نہیں ہوگی۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی واضح طور پر۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کی شان بیان فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالۃ، لن تجتمع امتی علی الضلالہ، فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جس کو مومن حسن کہیں، اچھا کہیں، عمدہ کہیں، مومن سے مراد علماء اور صالحین جس کو اچھا عمدہ قرار دے دیں وہ عمدہ ہے، اچھا ہے، اللہ کے یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ وما رآہ المؤمنون کبیًا فهو عند اللہ کبی، اور جس کو مومن کبھی برا اور غلط قرار دے دیں وہ ایسا ہی ہے، وہ اللہ کے یہاں بھی کبھی ہے۔ اب یہ ہو گئی حدیثیں، اس سے پتہ چلا کہ امت جہاں قائم ہے حق وہیں موجود ہے۔ تو اب یہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، یہ تاریخ کوئی 1-2 سال کی تاریخ نہیں ہے، ایک آدھ صدی کی تاریخ نہیں ہے، یہ صدیوں پہ مشتمل تاریخ۔ میلاد کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرنے کا جو انتظام ہوا ہے وہ آج سے نہیں، کئی سو سال، 1100 سال کے لگ بھگ زمانہ گزر چکا کہ جس کے بعد سے یہ سلسلہ سیلیبریشن کا شروع ہوا، اور بادشاہوں نے، عمراء نے اور علماء نے اور مشائخ نے اور ائمہ نے اس کو اختیار کیا اور اس کو پذیرائی دی اور یہ اس کو فروغ ملا۔
چنانچہ اپنے اپنے وقت کے تمام ائمہ، علماء، مشائخ وہ سب اس طرف گئے اور انہوں نے اس کو مانا اور منایا۔ کوئی دور، یہ پوری تاریخ کا کوئی دور خالی نہیں، کوئی علاقہ خالی نہیں، یہاں تک کہ مخصوص تاریخ کے شروع ہونے کے بعد، مخصوص حملے ہونے کے بعد، مخصوص قسم کا جبر تاریخ میں داخل ہونے کے بعد تبدیلیاں کچھ علاقوں میں آئیں، مگر اس 150 سال کے جبر سے پہلے اور 150 سال کے تاریخی جبر اور عقیدے کو مسلط کرنے کے اس عمل سے پہلے اس کے اوپر کی ہسٹری اور تاریخ انہی علاقوں میں، یہاں تک کہ مکے میں، یہاں تک کہ مدینے میں، یہاں تک کہ مصر و شام میں، یہاں تک کہ یمن میں، یہاں تک کہ ترکی میں، یہاں تک کہ تمام بلاد اسلامیہ میں تمام کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ پوری امت عوام و خواص ربیع الاول کو میلاد مناتی تھی، پوری امت میلاد مناتی تھی۔ حسن البنا جو مصر کے اخوان المسلمون کے بانی اپنی ڈائری میں میلاد کی محفلوں میں جاتے نظر آتے ہیں۔ جانا پڑتا تھا اس لیے کہ امت اس پر متفق تھی۔ تو یہ جو 800 900 1000 سال کی تاریخ ایک چلی آئی ہے اس انداز، اور یہ پوری امت کا جو ٹرینڈ بنا ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ امت ایک بہت بڑی غلطی پہ کھڑی ہو گئی، ایک بڑی گمراہی پہ جمع ہو گئی؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اس کا امت سے رشتہ قائم نہیں ہے، وہ خود امت سے خارج ہو گیا۔ یہ ایک سلسلہ اب بھی عالم اسلام میں اور بلاد اسلامیہ میں بہرحال موجود ہے۔ وہ جہاں جہاں جبر چل گیا، جہاں جہاں تصرف ہو گیا، جہاں جہاں تشدد ہو گیا، جہاں جہاں اپنے عقیدے کو مسلط کرنے کا عمل ہو گیا، وہاں وہاں منقطع ہوا، اور وہ بھی ایک خاص دائرے میں، دلوں سے پھر بھی نہیں کھرچا جا سکا۔ تو یہ سلسلہ اس طرح جاری و ساری ہے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ تو تھانے والے جب سے بیٹھے تو کچھ روک تھام کر دی انہوں نے، اپنے تئیں تصرف کر کے، جبر کر کے، مگر رکے گا نہیں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو یوں میلاد جو ہے ایک حقیقت کے طور پہ امت کے درمیان مسلم ہے۔ یہ میلاد اس طرح آج، اور اچھا اس کے اصل شرعی ثبوت کی اگر بات کریں، یہ بھی ایک ثبوت ہے، جیسے کہ میں نے حدیث سے اس کو تعلق اس کا جوڑ کے بتا دیا، علماء مشائخ سے تعلق بھی اس کا ثابت ہے۔ اس کے اگر قرآن و حدیث سے ثبوت کی بات کریں تو ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اور دوسرا حدیث اگر آپ لے لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیر کو روزہ رکھا، بخاری شریف میں حدیث ہے۔ یہ اصل وہاں جا کے جڑ جاتی ہے، کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی اصل قرآن حدیث سے جڑ جائے، بس اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنے اپنے رنگ میں و انداز میں، اگر شریعت نے اس پہ پابندی بین نہیں لگایا، کوئی شکل سے اس کی فکس نہیں کی ہے، تو وہ اپنے اپنے رنگ و انداز میں اس کو اختیار کر سکتے ہیں، جبکہ بنیادی مقاصد حاصل ہوتے رہیں اور وہ پیش نظر رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا، پیر کے دن روزہ رکھا، تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ عمل کیوں ہے؟ فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ، یہ روزہ اس لیے ہے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں۔ تو یہ اصل ثابت ہو گئی نہیں کہ پیر کا دن پیدائش کا دن تھا، حضور نے اس کو بنایا، اور ہاں اس کو بنا کے آپ نے اس طریقہ کار کو فکس نہیں کیا، فرض نہیں کیا کہ اسی طرح رکھنا۔ اس میں ہمیں آزادی دی کہ اب تم میرے دن کو اپنے اس بنیادی مقاصد سامنے رکھ کر کے میرے اس دن کو یاد رکھو، اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرتے رہو، روزہ رکھ کے، نفل پڑھ کے، اور لوگوں کی خدمت کر کے، جلسہ کر کے، جلوس کر کے، اور اہتمام کر کے، انتظام کر کے، ان طریقوں سے ہر دور میں یہ سلسلہ چلتا رہا اور چلتا رہے گا۔ البتہ جس چیز سے شریعت نے منع کر دیا ہوگا اس سے رکنا پڑے گا۔ تو میں بنیادی مقاصد پر ہوں، ابھی آگے آتا ہوں پھر اس کے بعد۔ تو یہ ہے میلاد کی حقیقت۔ تو میلاد کی حقیقت یہ جو ہے، اس حقیقت سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، حضور کی محبت، رسول پاک کا ادب و احترام، اگر یہ چیزیں حاصل ہوں ایک عمل سے اور اس کو میلاد کہہ دیا جائے، تو کون سا مسلمان ایسا ہے جو اس سے اختلاف کرے گا؟ اور اس درجے اور اس لیول میں اگر کوئی اختلاف کرے اور کہے کہ نہیں، اگر میلاد کی بنیاد یہ ہے تو میں نہیں مانتا ہوں، تو پھر تو اس کا ایمان ہی خطرے میں پڑ گیا، پھر اس کا ایمان ختم۔ تو میلاد کی بنیاد تو یہ ہے، اور جب یہ بنیاد ہے تو پھر اس کو کم از کم کوئی اگر اور باتیں اختیار نہیں کرتا تو بھائی چلو جو حدیث میں ایز اٹ از روزے کا ذکر آیا وہی رکھ کر بنا لو، وہی رکھ لو۔ کرنے والے وہ بھی نہیں کرنا چاہتے، کرنے والے وہ بھی نہیں کرتے، اور بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تصور ہی نہ رہے، مٹ جائے، کوئی حقیقت نہ رہے، اور اس کا نام ہی نہ لیا جائے، اور اس دن ہم بڑے بس سوتے ہی رہیں، اس مہینے میں، اس دن میں ہمارے اندر کوئی تبدیلی، کوئی چینج کچھ نہ آئے، اسی طرح رہے ماحول جیسا ہے۔ کرنے والے وہ تو یہ چاہ رہے ہیں۔ تو بھائی آپ اگر واقعی ایک مبنی بر حق اختلاف کے قائل ہو، آپ اگر واقعی مخلص ہو اور واقعی آپ سنت و بدعت کی جو لکیر کھینچ کر کے چل رہے ہو، تو اس میں اگر آپ واقعی مخلص ہو تو پھر جو کچھ جتنا حدیث میں آیا ہوا ہے اتنا تو کرو، اور لوگوں سے یہ کہو کہ رسول اللہ کا میلاد آ گیا، ولادت کی خوشی، لوگوں روزہ رکھو، اتنا تو کہو۔ اور باقی تو خیر جو کچھ اور ہو رہا ہے ہم نے اس کا ذکر کر دیا، اور وہ بھی حدیث میں منع نہیں ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ روزے کے بھی ہم قائل ہیں، کوئی روزہ رکھتا ہے فبیہا، کوئی اگر اور آگے اسی طرح اہتمام کرتا ہے اور شریعت کے دائرے میں فبیہا۔ تو لوگ اصل میں بات یہ ہے کہ اپنی اپنی پہچان قائم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے اندر شدت ہے، اس لیے لوگ بس انکار پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایک ہی بات کرتے چلے جاتے ہیں، اور بس ایک دفعہ رٹ لیا کہ نہیں ماننا تو نہیں ماننا، کیونکہ وہ انکار پہ تلے ہوئے ہیں، وہ پہچان بنا کے چل رہے ہیں، یا آپ نے پہچان اپنی بنا لی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے اندر تو اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ جو جس رنگ میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کی متعلق ان بنیادی مقاصد کو حاصل کروانے کی بات کر رہا ہے اور میلاد کو لے کے چل رہا ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے اور ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ حضور کی شان ہونی چاہیے، حضور کی بات ہونی چاہیے، حضور کا ذکر ہونا چاہیے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کوئی سیرت النبی کے عنوان سے یہ ذکر کرتا ہے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں، اور اگر کوئی میلاد النبی کے عنوان سے کرتا ہے تو فبیا سر آنکھوں پر، وہ بھی سر آنکھوں پر ہے، اس لیے کہ میلاد النبی اگر ہے تو بھی حضور کی ذات مرکز ہے، اور سیرت کا عنوان ہے تو بھی حضور کی ذات مرکز۔ تو چلو تو صحیح اور کرو تو صحیح، کسی بھی عنوان سے کرو، کسی بھی انداز سے کرو، کم از کم اتنا ہی کرو جتنا کہ اپنے بزرگوں کے دن میں کرتے ہو، کم از کم اتنا ہی رکھو جتنا کہ یوم پاکستان آنے پہ 10 جھنڈے اٹھانے کے اوپر کوئی سوال نہیں کرتے کہ کہاں سے ثابت ہے، اور پاکستان کے لیے جشن، ریلی، جلسہ، جلوس، اس حوالے سے کوئی سوال نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آیا، کیوں ہوا، کیوں کر رہے ہیں مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی آزادی کا دن کب منایا تھا؟ یہ سوال ہونا چاہیے نا، کہ ہم جو اسلام کے نام پہ پاکستان ہم نے بنایا ہے، اس کی آزادی کا بھی دن منا رہے ہیں، جشن بھی منا رہے ہیں، جھنڈا بھی اٹھا رہے ہیں۔ حضور نے اسلام کی پہلی سرزمین کا جشن کب منایا تھا؟ صحابہ نے مدینہ منورہ کا جشن کب منایا تھا؟ انہوں نے یوم مدینہ کب منایا تھا؟ مدینہ کی آزادی کا دن کب منایا تھا؟ کون سا جلوس نکلا تھا اور کون سا جھنڈا اٹھایا گیا تھا؟ ہمیں یہ بتایا جائے۔ تو پھر یہ پاکستان کے ساتھ یہ اہتمام و انتظام اور یہ جوش و خروش یہ کہاں سے آیا؟ تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ اور اگر یہ بدعت نہیں ہے تو بھائی جس ہستی کے نام پہ پاکستان بنا ہے، جب اس پاکستان کے لیے جھنڈا اٹھ سکتا ہے تو اس ہستی کے لیے جھنڈا کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ جب اس ملک کے لیے جشن ہو سکتا ہے تو حضور کی آمد کا جشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب اس ملک کا شکرانہ و خوشی ہو سکتی ہے تو رسول پاک کی آمد کا شکرانہ و خوشی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ یہ کیا ڈبلنگ ہے اور یہ کیا تضاد ہے کہ ایک طرف معیار کچھ ہے، دوسری طرف معیار کچھ ہے؟ تو بات ساری یہ ہے، ہم سب کچھ منانے کے لیے تیار ہیں، بس سیاست سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے، سیاست سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، اس میں ہمیں سیاسی
اور ملکی قومی سطح کے مفادات حاصل ہونے چاہیے. پھر جشن بھی ٹھیک ہے, جھنڈا بھی ٹھیک ہے, نعرے بھی ٹھیک ہیں, ریلیاں بھی ٹھیک ہیں. مسئلہ یہ ہے سارا. یہ ہم نے ایک بنایا پیٹرن, یہ معیار. اسی طرح ہمیں وہ چیزیں ساری عزیز ہیں جو سیاست سے جڑ جائیں, بڑی شخصیتوں سے جڑ جائیں. برسی اگر کسی بزرگان دین کی ہے, بزرگان دین کی جو جن کو گزرے ہوئے صدیاں ہو گئی, اگر ان کی ہے تو بدعت ہے, اور ضیاء الحق صاحب کی ہے تو جائز ہے, اس لیے کہ وہ سیاسی معاملہ بھی ہے نا صاحب. اگر برسی ان کی ہے تو پھر جائز ہے. یہ ہے معاملہ. گنبد اگر کسی اللہ کے ولی کا ہے, ولایت صاحب ولایت کا, غوث پاک کا گنبد ہے تو بدعت ہے, اسے گرا دینے. لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کا گنبد ہے تو جائز ہے. سویم اگر آپ جیسے ہم جیسے غریب غربا لوگوں کا ہے, چہلم سویم, تو ناجائز و بدعت ہے. اور اگر کسی حکومتی شخصیت کا ہے یا کسی بڑی شخصیت کا ہے تو اس میں جائز بھی ہے اور شریک ہونا ضروری بھی ہے. اس میں شریک ہونا ضروری بھی ہے سویم میں, کیونکہ بڑی شخصیت کا ہے, اخبار میں آئے گا, ٹی وی پہ آئے گا, تعلقات بحال ہوں گے, وہاں پر فتوے کی بات نہ کرو, وہاں پر جائز. یہ معیار ہے دنیا کا. تو اس مذہقہ خیز قسم کے معیار کے ساتھ دین کیسے فروغ پائے گا, سنجیدگی کیسے آئے گی؟ تو یہ چیزیں ہیں جس نے ہمیں ایک عجوبہ بنا دیا ہے. اسی لیے کسی بزرگ نے کہا کہ دیکھیں میلاد کا جو معاملہ ہے, اس کے اندر ہمیں جو ہے ذرا سا بھی وہ سمجھنا کہ اس میں کوئی نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے حوالے سے ہمارا دل اگر بھج جائے اور ہمارے چہرے پہ اگر سیاہی چھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تعلق برسالت کمزور ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق کمزور ہے. تو اس لیے اس موقع پہ ضروری ہے, لازمی ہے, اور یہ میں شرعی مسئلے کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ اتنا میلاد ہر ایک مسلمان اور مومن پہ فرض اور لازم ہے. اتنا میلاد شرعی نقطہ نظر سے ہر ایک مسلمان پر فرض اور لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرے. فرض اور لازم ہے کہ حضور تشریف لائے, اے اللہ تیرا شکر ہے, تیرا کرم ہے, تو نے ہمیں اپنے رسول سے نوازا. یہ فرض ہے. کوئی اگر اتنا بھی قائل نہیں ہے تو پھر وہ ایک بہت بڑے فرض سے محروم, اور اگر وہ رسول کی آمد سے ناراض ہی ہے خدا نخواستہ تو پھر مومن ہی کہاں رہا وہ. اگر وہ ناراض ہی ہے تو پھر مومن کہاں رہا. اللہ محفوظ رکھے. اتنا میلاد فرض لازم ہے ہم پر. اس کے بعد پھر اس کے اظہار میں ہمیں شریعت نے پابند نہیں کیا. وہ میں نے کہا نا. اب آئیے دوسری طرف, اظہار کا طریقہ. پہلا تھا میلاد کی حقیقت, دوسرا ہے اس کا طریقہ منانے کا. یہ دوسری چیز تھی نا میرا دوسرا پوائنٹ. اظہار میں پابند نہیں کیا. آپ جیسے کہ میں نے تاریخ کا حوالہ دیا, ہر دور میں اس دور کے سٹینڈرڈ کے مطابق, کلچر کے مطابق, روایت کے مطابق میلاد کے حوالے سے پروگرام ہوتے رہے. تو آج تھوڑا سا اور اس کے اندر وسعت آ گئی. اب ذرا بجلی الیکٹریسٹی کا دور ہے تو یہ عنصر اس میں داخل ہو گیا. چراغ, چونکہ بجلی کا دور ہے. پہلے چراغ جلتے تھے تو لوگ چراغ جلا لیا کرتے تھے. پہلے گھی کے تیل کے چراغ جلا لیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں. مسجدوں میں اس طرح چراغ جلا کے روشنی کر لی جاتی تھی, گھروں میں یا مسجدوں میں. اب جو ہے یہ الیکٹریسٹی بھی ہے تو لہذا کچھ چراغاں وغیرہ کا یہ عنصر. اب چراغاں میں ایسی کون سی بات ہے؟ چراغاں اگر جائز طریقے سے آپ نے حاصل کیا ہے, لیا ہے, اور بجلی کا بل ادا کیا ہے, چوری نہیں کی, جھوٹ نہیں بولا, دھوکہ نہیں دیا, کوئی مذائقہ نہیں. کہ ایک حد تک اس کے ذریعے سے اظہار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. مسجد وغیرہ جیسے آراستہ ہو گئی اور کچھ کسی نے اپنے گھر کو آراستہ کر. اسی طریقے جھنڈا وغیرہ یہ جو ہے یہ بھی ظاہر میں نے پہلے بتا دیا کہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. تو اس موقع پہ جھنڈا بلند کر لیا, اس سے بھی ہمیں اپنی خوشی کا ایک اظہار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا موقع ہے. اسی طریقے سے جلسہ جلوس وغیرہ, جلسہ بیٹھ کر کے ذکر پاک کرنا, سبحان اللہ. صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں رسول پاک کا ذکر شروع کر دیا کرتے تھے. ایسی حدیثیں موجود ہیں, فضائل سناتے, تو یہ بھی موجود ہے اس طرح. اور بلکہ پہلی میٹنگ یا کہیے آج کل کی زبان میں پہلا جلسہ, اور میٹنگ بھی آج کل کی زبان میں, یا کہیے پہلا اجتماع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آقا دو عالم ختمی مرتبت کے لیے پہلا جلسہ یا پہلی میٹنگ معلوم ہے کب ہوئی ہے؟ اس وقت ہوئی ہے کہ جب نہ زمین بنی تھی نہ آسمان بنا تھا.
اس وقت ہوئی ہے. اور کس نے یہ میٹنگ برپا کی, کس نے یہ جلسہ, یہ احتفال منعقد کیا تھا؟ یہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بلایا تھا, یہ سب سے پہلے. اور کون لوگ شریک ہوئے تھے اس جلسے میں اور اس محفل میں؟ سارے انبیاء کرام کی روحیں جمع ہوئی تھی. اور اس وقت اس جلسے میں اور اس میٹنگ میں اور اس احتفال میں کیا ہوا تھا؟ اس احتفال میں یہ ہوا تھا, اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول, فرمایا میرا رسول آنے والا ہے, میرا رسول آنے والا ہے, میرے نبیوں میرا رسول آنے والا ہے, عظیم الشان رسول آنے والا ہے, عظیم الشان پیغمبر آنے والا ہے. یہ کہ اس کا موضوع یہ تھا, اس جلسے کا, اس اجتماع کا یہ عنوان تھا. اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول, ہم نبیوں سے عہد لے رہے تھے اور انہیں بتا رہے تھے میرا رسول آنے والا ہے. اللہ اللہ, یہ ہے وہ, یہ میلا, یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں نا, یہ حضور کا ذکر, یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے. اب کون انکار کرے گا؟ یہ تو قرآن ہے نا. اللہ فرماتا ہے میرا رسول آنے والا, وہ آئے گا. اور پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, تم میرے رسول پہ ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے. یہ وعدہ لیا, پوری آیت ہے وہ بالو, اسے پڑھ لیجئے. تو یہ ذکر وہاں سے شروع ہوا. یہ ذکر آج میلاد کی ایک صورت جو ہے وہ یہ ہے, ذکر کرتے ہیں بیٹھ کر. اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا. تو کم از کم میلاد کے موقع پہ بیٹھ کے اس طرح کے پروگرام کیے جائیں اور حضور کی بات کی جائے. اسی طریقے سے میلاد کی آج ایک صورت یہ بھی ہے کہ جلوس وغیرہ کی صورت میں باہر نکل کے لوگوں کو, دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے, پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول کے چاہنے والے آج بھی موجود ہیں, اور یہ کہ ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں, ہم انہی کے لیے جیتے ہیں, انہی کے لیے مرتے ہیں. یہ جلوس کا یہ پیغام ہے. اور آج دیکھیے میڈیا کا دور ہے, یہ میڈیا دنیا بھر کے جلوس و جلسے دکھاتا ہے, اور بڑے بڑے جلوس جب نکلتے ہیں ہمیں ایشوز کا اندازہ ہوتا ہے. پتہ چلا امریکہ میں صاحب 1,00,000 آدمی نکل گیا, بہت بڑا ایشو ہوگا. ٹھیک ہے, فرانس میں 1,00,000 آدمی نکل گیا, بہت بڑا ایشو ہوگا. کہ انڈیا میں 1,00,000 آدمی نکل گیا, بہت بڑا ایشو ہوگا. تو یہ کیا ہے, ایشوز کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. 1,00,000 آدمی, 2,00,000 آدمی, 10,00,000 آدمی, 20,00,000 آدمی, اس سے یہ پیغام جاتا ہے. اور میڈیا چونکہ اب سب کچھ دکھاتا ہے, تو اس لیے جب مسلمان بڑی تعداد میں دنیا بھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکل کے باہر آتے ہیں, اور میڈیا جب دنیا کو بتاتا ہے, اور دنیا جس نے کبھی اللہ کے رسول کا نام نہیں لیا, کافروں کا وہ ماحول, دنیا کا ماحول, کبھی ذکر نہیں کیا, کبھی نام, کم از کم لاکھوں مسلمانوں کے نکلنے کے بعد ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ کس ہستی کے لیے اہتمام ہو رہا ہے, یہ کس کی شان ہے, یہ کس شہنشاہ کی آمد ہے, اور یہ کس کا ذکر ہے, ایشو کیا ہے. انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ہم صرف یہ پیٹ سے لے کر منہ تک کے مسئلوں کی اہمیت یہی نہیں مانتے. ہم صرف اپنے پیٹ کے غلام نہیں ہیں. مادی ایشوز یہ ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے. روٹی کپڑا مکان کے لیے دنیا نکلتی ہے, ہم صرف یہاں تک بن رہی ہیں, بلکہ ہمارے لیے ان سارے مادی ایشوز, ان سارے ظاہری ایشوز سے بڑھ کر سب سے بڑا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت کا مسئلہ ہے. اس لیے اگر دنیا پیٹ کے لیے, مال و دھن کے لیے, اپنے چھوٹے چھوٹے حقوق کے لیے, مادی آسانیوں کے لیے, دنیاوی خوشحالیوں کے لیے 10-20 لاکھ آدمی نکال کر دنیا کو ایشوز کی اہمیت بتاتی ہے, تو ہم بھی پھر لاکھوں کروڑوں میں نکل کر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو یہ پیغام جاتا ہے نہیں جاتا, یا کوئی کہہ دے نہیں جاتا. میڈیا پہ جب یہ خبریں چلتی ہیں تو دنیا کو اندازہ ہوتا, یا وہ طریقہ اختیار کریں کہ میلاد کا مہینہ آئے, ٹھیک ہے, جب دسمبر آئے تو پوری دنیا عیسائیت کا تو نظارہ کرے, عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان بیان کرتا ہے عیسائی وہ دنیا کرے. ہولیاں منائی جائیں اس ملک میں, بدقسمتی سے حکمرانوں کو چھوڑ دیا جائے کھلا, ہولی منائے, دیوالی منائے. ہندو اپنی تقریبات کر کے پوری دنیا میں شور مچائے, عیسائی شور مچائے, یہودی شور مچائے, اور ہمارے کچھ مسلمان بھائی خیر خواہ کہتے ہیں جب میلاد آئے تو گھروں میں بیٹھ جاؤ, کوئی ذکر نہ کرو, کوئی تذکرہ نہ کرو, اس لیے کہ یہ سب بدعت ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں اسلام کی اور امت کی کتنی خیر خواہی ہے, اور یہ جذبہ ہمارے لیے کتنا پوزیٹیو ہے, کتنا نگیٹیو ہے, آپ اس کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تو خدا کے واسطے اس نگیٹیوٹی سے باہر آئیے
اور پوزیٹیوٹی کی طرف آئیے، مثبت انداز فکر اختیار کیجئے، اور اس کمپٹیشن کے اس دور میں جہاں دنیا اسی طرح مانی جا رہی ہے اور سمجھی جا رہی ہے، وہاں اپنے رسول کا جھنڈا سب سے اونچا لہرائیے، تاکہ ظاہر بین لوگ جو صرف یہی معیار رکھتے ہیں اور یہی پہچان رکھتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جائیں کہ کل بھی محمد مصطفیٰ کے نام لیوا ساری دنیا پہ غالب تھے، آج بھی وہی غالب ہیں۔ یہ ہمیں بتانا ہے کہ غلبہ انہی کا ہے جو ان کا نام لیوا ہے، ان کے غلاموں کا ہے، اگرچہ تعداد جتنی بھی ہو مگر غلبہ انہی کا ہے، دنیا بنی انہی کے لیے ہے جو ان کا نام لیوا ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدل لگا یہ تیری ہی داستان ہے، ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا کتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا ہے کہ تو لوگ دنیا کے سارے ذکر جب تک نیچے نہیں رہ جائیں گے تیرا ذکر بلند ہوتا رہے گا، حضور کا ذکر سب سے اونچا جائے گا، ہر دور میں جائے گا، اور اللہ خود لے کے جاتا ہے، اور ہر معاملے میں اور ہر ایشو میں حضور کا ذکر ہی آگے رہے گا۔ یہ سروے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے سروے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے گیلپ سروے وغیرہ لیتے ہیں نا، آئیڈیاز ہیروز وغیرہ کے والے، اس میں دیکھیے نا اکثر دنیا کس نقطے پہ پہنچتی ہے بہرکیف۔ تو یہ تھی دوسری بات، یہ جو ایک تو ہو گیا مقصد حقیقت میلاد کا جو پہلا پوائنٹ تھا، اور دوسرا یہ کہ اس کا طریقہ کار۔ تو وہ طریقہ کار، اس طریقہ کار کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں کہ یہ اس میں ٹھیک ہے شریعت نے پابندی نہیں لگائی کہ یہ طریقہ، مگر شریعت کا ایک دائرہ ہے، اس میں کھلی چھوٹ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس طرح منائیں میلاد کو کہ آپ اس کے اندر اتنے آگے بڑھ جائیں کہ ایک چیز مقصد جو ہے نا کچھ دھندلا جائے اور آپ ایک قسم کی نمود و نمائش میں پڑ جائیں۔ دیکھیے نمود و نمائش کا عنصر نہیں آنا چاہیے، چاہے قربانی کا عمل ہو، چاہے مسجدیں بنانے کا عمل ہو، یا اللہ کے حرم و گھر کے بنانے کی بات ہو، نمود و نمائش نہیں۔ یہ جو نمود و نمائش کا عنصر ہمارا ہر عبادت میں آ گیا ہے، میلاد میں بھی آئے گا، قربانی میں بھی ہے، مگر قربانی غلط نہیں ہے، نمود و نمائش غلط ہے، ریاکاری غلط ہے، دکھاوا غلط ہے۔ یہ جو نمود و نمائش، تو نمود و نمائش کی نیت سے اور دوسروں پہ جبر کر کے کہ بھئی تم بھی دو، تم بھی دو، تم بھی لگاؤ، اس طرح کا ماحول، اس طرح کے چندے کر کے، امپوز کر کے، لازم کر کے جی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو گویا ہم نے کوئی گناہ کیا، یہ اس طرح کے امپوز کر کے یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دوسروں پہ مسلط نہ ہونا چاہیے، نہ کرنا چاہیے کسی چیز کو، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم جبر کے قائل نہیں ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، نہ کسی سے چندہ وغیرہ نذرانہ زبردستی لیا جا سکتا ہے، نہ اس کو فرض واجب اس طرح جو کر رہے ہیں کہ اس کو فرض واجب سمجھ لیں کہ ایسے ہی ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، نہ کسی پہ تنقید و اعتراض کے ایک شخص ماننے والا ہے، مانتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا ہے، بہت سے لوگ ہیں نہیں کرتے، اپنے گھر پہ چراغا نہیں کرتے، لائٹ نہیں لگاتے، جھنڈا نہیں لگاتے، لیکن وہ ایک صالح فکر کے حامل ہیں، یہ اختلاف بھی کرتے ہیں، بہرحال تو ہمیں ان کے اس سے لڑنے جھگڑنے کی یا ان کے خلاف کھڑے ہونے کی معاذ آرائی کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، اپنی اپنی محبت و عقیدت و خلوص کا معاملہ ہے، جس کو جتنی توفیق ہے اس کا اظہار کر لے، ضروری نہیں ہے کہ اپنے پیمانوں کے مطابق ہی چلا جائے اور اس کو مسلط کیا جائے۔ اور پھر ایک اور اہم عنصر یہ کہ یہ میلاد جو ہے میلہ ٹھیلا نہیں بننا چاہیے، یہ جو عوام کے اندر میلے ٹھیلے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے ہر چیز میں، عید ہو، رمضان ہو، شب قدر ہو، اور اسی طریقے سے اور ہمارے مذہبی حوالے تہوار، ان کے اندر شب برات میں اس طرح جو میلہ ٹھیلا بن جاتا ہے، جہاں بھی کچھ لوگ جمع ہوئے میلے ٹھیلے کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں، یہ نہیں بننا چاہیے۔ جو بھی اس کے مرتکب ہیں وہ غلط ہے، اس کا ساتھ کوئی عالم حق نہیں دے گا، کوئی کتاب نہیں دے گی، میلے ٹھیلے نہیں، عورتیں بے پردہ جائیں، بے پردہ کیا با پردہ جانے کی بھی عورت کو ضرورت نہیں ہے، عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے، اور اس طرح کے مراکز اور پوائنٹس بنائے جائیں کہ جہاں پر لوگ ایک جشن اور عورتیں مت جمع ہو کر اور پھر وہاں ایک اچھل کود کے انداز میں، یہ غیر سنجیدہ رویے ہیں، یہ غلط ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا میلاد کی حقیقت اپنی جگہ،
اس کا طریقہ اپنی جگہ ایک ہے، لیکن یہ جو اس کے اندر اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی تبدیلیاں لائی گئی ہیں، لائی جا رہی ہیں، اور میڈیا ان کو فروغ بھی دے رہا ہے، اور حکمران بال کسی بھی حوالے سے نہ روکتے ہیں نہ کوئی اور ذمہ داری قبول کرتے ہیں، تو اس لیے بڑا مسئلہ بے قابو ہو جاتا ہے، جیسا کہ اور بہت سے معاملات میں بے قابو ہوئے میں ہم کہیں آراس میں بزرگوں کے حوالے سے، کہیں ان کے مزارات پہ، وہاں بھی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کہیں اس طرح کی چیزیں ہوں تو انہیں شرعی تقاضوں کے مطابق روکا جائے۔ حکومت تو اس کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے اندر یہاں پھر اسی طریقے سے اس طرح کے جلوس اور اس طرح کی ریلیاں جس سے ساری پبلک کا نظام جام ہو جائے، ٹریفک کا نظام جام ہو جائے اور روڈ سارے بند کر دیے جائیں عام دنوں میں، یہ حکومت کا کام ہے کہ ان ریلیوں کو مناسب راستے دے اور ان کو نکلنے کے لیے بتائے کہ کہاں یہ انتظام ہونا چاہیے۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ لوگ پریشان ہوں، ایمبولینسز پھنس جائیں، ہم اس حوالے سے نہ محرم کے جلوسوں کے اس طرح قائد ہیں، نہ میلاد میں کہ پبلک کو، لوگوں کو پریشانی لائق ہو اور لوگ بددعائیں دیں اور لوگوں کے دلوں میں تنفر پھیلے، یہ میلاد نہیں ہے۔ اگر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہو سکتے، اللہ کے رسول خوش نہیں ہوں گے۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، تاکہ پبلک ٹرانسپورٹ کو، لوگوں کو عمومی آمد و رفت کے اندر پریشانی نہ ہو، یہ سمجھنا چاہیے۔ اب مسئلہ ہمارے یہاں چونکہ قانون ہے نہیں، جس کا بھی دل چاہتا ہے 4 بچے جمع ہوتے ہیں روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو قانون کا مسئلہ ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ روکے، اور کون منع کرتا ہے روکنے سے؟ روکا جائے گا، قانون پہ عمل کروایا جائے اور لوگوں کو، پبلک کو، عوام کو پریشان ہونے سے بچایا جائے، یہ ضروری ہے یہ سلسلہ۔ اسی طریقے سے اور بھی کوئی اگر ایسی باتیں آپ دیکھتے ہیں جو شریعت کے خلاف نظر آتی ہیں تو اس کا میلاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، میلاد سے کوئی تعلق۔ پھر ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ کہ میلاد ہی پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کر کے اور بہت سارے مفید اور ضروری کام ان کو صرف نظر کر دینا، یہ بھی کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ میلاد کا مقصد بہت بڑا ہے، اس سے دین زندہ ہونا چاہیے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام ہونا چاہیے، حضور کا مشن بھی پھیلنا چاہیے۔ تو جو لوگ لائٹوں پر، چراغوں پر کروڑوں روپے، لاکھوں روپے اس طرح خرچ کر دیں اور پھر حضور کا دین پھیلانے کے لیے، کتاب عام کرنے کے لیے، دینی تعلیم عام کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہ نکال پائیں تو ان پہ افسوس ہے، ان پہ افسوس ہے کہ میلاد کو دین سے آگے کیوں لے جا رہے ہیں۔ میلاد وہی ہے سب سے بہتر اور مفید اور شاندار میلاد جو دین کو بھی ساتھ آگے لے کے بڑھائے اور فروغ دے۔ اس میلاد کی فکر کیجئے تاکہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دین کے بارے میں سوال کریں تو اس کا بھی جواب آپ کے پاس ہو۔ حضور خالی یہ نہیں پوچھیں گے کہ میلاد بنایا ہے، نہیں، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ دین کا تم نے کیا کام کیا اور کیا فرض ادا کیا۔ اس لیے میلاد منانے کی جو بنیادی اہمیت ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، مگر اس کے ساتھ اس کو اس طرح اظہار کیا جائے، اس طرح ایکسپریس کیا جائے کہ دین کے سلسلوں کو فروغ ملے، مسجد کے ماحول کو فروغ ملے، مدارس کے ماحول کو فروغ ملے، کتابیں عام ہو، اور جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اس میں کچھ حصہ اس کے لیے بھی رکھیں تاکہ اس کے مقاصد بھی حاصل ہوں اور یہ مقصد بھی پورا ہو۔ اور پیغام جو ہے، آخری بات پیغام، بس میں 1 آدھ منٹ لے رہا ہوں معذرت کے ساتھ، پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیغام دین ہمارا، اسی سے پیغام جڑ گیا نا، اب دین زندہ ہو جائے، حضور کی عظمت و شان قائم ہو، محبت رسول عام ہو اور آپ کا دین جو ہے وہ کھڑا ہو، قائم ہو، سامنے ہو، لوگوں کو، دنیا کو نظر آئے اور اچھی قدریں پھیلیں، اچھے مقصد عام ہو، محبتیں عام ہو، یہ ملک ترقی کرے، یہ قوم ترقی کرے اور ہمارے اندر امن ہو، آشتی ہو۔ یہ پیغام ہے میلاد کا، یاد رکھیے گا۔ میلاد ہی کی برکت تھی کہ یہ ملک ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے، میلاد کی برکت تھی، اس لیے کہ مسلمانان بر صغیر جس جذبے سے اٹھے ہیں اس جذبے کے ایک ایک رگ و پے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود تھی۔ یہی علامہ اقبال نے قوم مسلم کو یہی جذبہ دے کر کے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی جذبے نے ملک بنا دیا تھا، یہی میلاد کا پیغام تھا، اور یہی جذبہ عام ہوگا تو یہ ملک قائم و دائم رہے گا۔ اسی جذبے کے تحت یہ دنیا کا نظام قائم رہنا چاہیے اور یہ ملک قائم رہنا چاہیے اور مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت ہونی چاہیے، یہ میلاد کا پیغام ہے۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، میلاد کا پیغام یہ ہے آج خاص طور پہ اس عنوان سے کہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اللہ کے رسول کے دین کو سامنے بیریئر لگائے جا رہے ہیں، اس کے اللہ کے دین کو روکا جا رہا ہے،
میلاد والوں کو اب یہ ایجنڈا لے کے چلنا ہے، اس میلاد میں آج یوم احتجاج ہے، یہ اسمبلی جو آج بنی ہوئی، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا آسمان سے اترے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے اتنے مقدس و محترم ہیں کہ دین کے راستے میں دیوار کھڑی کر دے اور ہم خاموش رہیں، اور وہ بل منظور ہو وہاں کہ جو 1500 سال تک آج تک کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ کسی کو روکے کہ مسلمان نہ ہونا؟ آج یہ چے پدی کے شوربے ہمارے حکمران، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ چند ووٹوں پر، چند لوگوں کے ووٹوں اور حمایتوں پر اسمبلیوں میں پہنچنے کے بعد آج بل منظور کرتے ہیں کہ 18 سال تک کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے 18 سال کی عمر تک؟ اور اگر کوئی مسلمان ہو گیا 18 سال کے بعد تو وہ اپنے 20-21 دن تک اپنے دین کو چھپائے گا، ظاہر نہیں کرے گا۔ یہ کس پہ قدغن لگا رہے ہو؟ امتناع اسلام کے بل پیش کرتے ہو۔ یہ رسول اللہ کا دن بتا رہا ہے، میلاد کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اندر چھپا ہوا جذبہ، جس دن اس کو تحریک مل گئی اور جس دن یہ جذبہ کسی جگہ فوکس کر گیا تو پھر آپ کی یہ بدعقیدگیاں قائم نہیں رہیں گی، یہ بل بھگ سے اڑ جائیں گے اور آپ پھر اس تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی ری ایکشن آتا ہے، خدا را اسمبلی، صوبائی اسمبلی سندھ کو چاہیے کہ غور کرے اور یہ بل واپس لے، اور اعلیٰ عدلیہ کو چاہیے کہ جتنے لوگوں نے اس بل پہ دستخط کیے ہیں ان کی اپنی حیثیت کا جائزہ لے، ان کی حیثیت کا کہ وہ قانونی طور پہ اس بات کے قابل رہے کہ نہیں کہ وہ اپنی سیٹوں پر بیٹھ سکیں، اپنے پروفائل پہ بیٹھ سکیں۔ وہ اس قابل نہیں رہتے آئینی و قانونی طور پہ اور دینی نقطۂ نظر سے کہ اسلام کے خلاف ایسا بل منظور کریں۔ یہ اس امت کی توہین ہے، اس ملک کی توہین ہے، یہ اس آئین کی توہین ہے اور یہ اس قوم کی تذلیل ہے۔ لہذا اس قسم کے بلوں کو مسترد کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے کہیے کہ اس بل کو مسترد کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں اور ایسی تمام کوششوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو اللہ رسول کے دین کے خلاف ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔